فالو اپ کے لیے ہم یہ روتے رہتے ہیں فالو اپ میں لوگ نہیں آتے. فالو اپ جب ہم کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں اسٹڈیز کرتے ہیں تب تو ہم بڑا مریض کو بلا کے ساری چیزیں چیک کرتے ہیں, لیکن اس فالو اپ میں ہم کبھی ان کو نہیں بتا کے بھیجتے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, دس از ہاؤ یو ڈیل ود دس, دس از ہاؤ یو ڈیل ود دس. تو اپنے ایکسپیرینسز ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیا چیزیں مس ہو جاتی ہیں. تھراپسٹ, آپ پیرنٹس کو ضرور انکریج کریں کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں. آپ کے پاس مین شہروں کے کاؤنسلرز کے نام ہونے چاہیے کہ یہ لوگ کاؤنسل کرتے ہیں, تاکہ آپ ان کو ریفر کریں کہ آپ جائیں. ہر دوسرے دن مجھے کسی نہ کسی کو کہنا پڑتا ہے فار اینی ریزن گو ٹو اے تھراپسٹ. وہ کہتے ہیں نہیں میں پاگل تو نہیں ہوں. کل ہی مجھے کوئی خاتون کہہ رہی تھی جنہوں نے مجھے اپنی کسی پرسنل ایشو ہیلتھ ایشو کے بارے میں بات کی اور کہا مجھے انزائٹی بہت ہوتی ہے. تو میں نے کہا گو ٹو اے تھراپسٹ. She said, وہ مجھے کیا بتائیں گے؟ I have read everything about anxiety. I said, yes, but you're not able to cope with it. آپ کو اس سے ڈیل نہیں کرنا آ رہا, وہ آپ کو طریقے سکھائیں گے کہ how to cope with it. بچوں کو, پیرنٹس کو بتانا کہ امپاور کیسے کریں. اس بیماری کے ساتھ بھی آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل کیسے گزاریں. آپ کے پاس کئی پیرنٹس ہوں گے جن سے آپ بہت خوش ہوں گے, آپ بہت ان سے سیکھتے ہوں گے. پیرنٹس آپ کو سکھائیں گے, پیرنٹس آپ کو بتائیں گے, آئیڈیاز دیں گے, ہم ایسے کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں. میں کتنے آئیڈیاز پیرنٹس کے پاس کرتی ہوں دوسرے پیرنٹس کو. جب میں پوچھتی ہوں اچھا آپ نے گھر میں کیا کیا, وہ مجھے کوئی آئیڈیا دے دیتی ہیں ہم نے یہ کیا. میں کہتی ہوں اوکے لیٹس ٹرائی ٹو اپلائی دس تھنگ. سو بچوں کو ایکسٹرا سپورٹ کب چاہیے؟ جب وہ بہت اریٹیبل ہیں, ایکسٹرا سپورٹ دیں. سیڈ لگ رہے ہیں, کنسنٹریٹ نہیں کسی چیز پہ کر پا رہے, ان کو کمفرٹ کے لیے ایشورنس چاہیے, انٹرسٹ نہیں لے رہے کسی چیز میں, موڈ سوئنگز دے رہے ہیں. ایون بڑے بچے جو ہیں اگر وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو مار لوں اس وقت, آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف, مجھے مار ہی دیں ڈاکٹر, اس ٹائم پہ اس کو سپورٹ چاہیے. اسپیشلی اس میں آ کے بیہیویئر کی ایٹیچیوڈ ہیں, سلیپ کے ایشوز ہیں, یہ ساری چینجز جو ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں. کچھ نارمل چیزیں ہیں اس میں ریگولر سپورٹ چاہیے, کچھ زیادہ چیزیں پیرنٹ آپ کو آ کے بتاتا ہے, اس کو یہ نہ کہ سمجھائیں سے اس کو سپورٹ دلوائیں. یا تو اپنے وارڈ میں کوئی ایسا ہو آپ کے پاس یا کسی بھی طریقے سے کریں. ہیلتھ پروفیشنل کا رول کیا ہے؟ اٹس اے گریٹ چیلنج فار آل آف اس, اس لیے کہ یہ پروفیشن بہت ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. ہمارے اپنے کام اتنے ہوتے ہیں, پروٹوکالز اتنے ہوتے ہیں, اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہر ایک کے اوپر, اسٹارٹنگ فرام دا ڈاکٹر ٹل دا نرسنگ اسٹاف اور ایون جینیٹوریل اسٹاف اور آیاز اور باقی جتنے لوگ فیسیلیٹیٹ کریں, ان کا اپنا ڈیوٹی پروٹوکال اتنا لمبا ہوتا ہے کہ انہوں نے سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اس میں ہیومنائزڈ ایلیمنٹ جو ہے ہمارا کیئر کا وہ مس ہو جاتا ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کی کوالٹی آف لائف کو بیٹر بنانا ہے. دیکھیں باقی سب چیزیں تو ہو ہی رہی ہیں نا, یہ آپ کا بہت اسپیشلائزڈ ایریا ہے. میں تو خیر پرسنلی سمجھتی ہوں کہ ہر ڈاکٹر کو ہر فیلڈ میں یہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. میرے پاس کئی دفعہ پیشنٹ صرف اس لیے آئے ہیں, اور آپ سب کے پاس بھی آئے ہوں گے, انہوں نے ابھی کسی کو دکھایا ہے, مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کو دکھایا ہے, ٹریٹمنٹ بھی صحیح انہوں نے دی ہے, لیکن وہ فوراً میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ دے فیلٹ انہرڈ. اور وہ آ کے کہتے ہیں, میں جب ان کو کہتی ہوں ابھی آپ دکھا کے آئے ہیں, ٹریٹمنٹ آپ 2 دن دیتے تو صحیح, اینڈ یو وینٹ ٹو دا بیسٹ ڈاکٹر, میرے سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں وہ, انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی. انہوں نے سنے بغیر فٹافٹ دوائی لکھ دی, مجھے ٹائم نہیں دیا. آئی وانٹڈ ٹائم. ہم سمجھتے ہیں جب میں یہ کام کروں گی, لو میرے پاس تو یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے. ٹرسٹ می, آپ کا ورک لوڈ کم ہو جائے گا, آپ کا اوور آل وارڈ کا, یونٹ کا پورا انوائرمنٹ ٹرانسفارم ہو جائے گا. اور اس کے لیے ہمیں سینسٹیو ہونا پڑے گا, رسپانسبل ہونا پڑے گا, پورے سسٹم کو موبلائز کرنا پڑے گا, پورے ہاسپٹل کو موبلائز کرنا پڑے گا, بیونڈ دا ہاسپٹل جانا پڑے گا, آپ کو سوسائٹی تک جانا پڑے گا, اور پیرنٹس کو بالکل تھرلی اچھی طرح گائیڈ کرنا پڑے گا. آپ ان کے لیے ایون کچھ رائٹ اپس لکھ سکتے ہیں, چیک لسٹ بنا کے ان کو دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس کامن پروٹوکالز ہیں. سو ہر سچویشن کو آپ فیل کریں اور آپ اس کو ہیلپ کریں. کون کون سے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ فیلنگز آف انسیکیورٹی ان دا فیملی, ڈاؤٹس اباؤٹ دا ڈائگنوسس, ان کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے. بچے کے فیوچر کے بارے میں انسرٹینٹیز ان کی جو ہے, فیئر آف لوزنگ اے پرسن, اور جو ان کی مینٹل سفرنگ اور پین ہے, اور اسٹریس جو ان کا جنریٹ ہو رہا ہے ہاسپٹل میں آنے سے, اور پھر وہی بات ہے کہ نگلیکٹ ہے کسی بھی طرح سے. اچھا یہ کام آسان نہیں ہے, یہ تبھی آسان ہوتا ہے جب ہم بیونڈ دیٹ جسٹ ٹیکنیکل جو کام ہے اس کو دیکھیں. آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وہی وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اسی لیے ہمیں ریمائنڈر دیا گیا لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی. ہم عام زبان میں اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، خدا خوفی کہتے ہیں نا ہم. آج کل لوگوں میں خدا خوفی نہیں. تو اللہ کا ڈر، ہر بات میں سوچنا میں جو میری ڈیوٹی ہے، جو میں کام کر رہی ہوں اس وقت، آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. جس دن میں نے یہ سوچ لیا میرے بہت سے کام سٹریم لائنڈ ہو جائیں گے. پھر وبالوالدین احسانا، اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھنا. آئی گو ٹو ڈفرنٹ کالجز اینڈ یونیورسٹیز، اور اسپیشلی جب میں سینئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں یونیورسٹیز میں ان کی کئی دفعہ کیریکٹر بلڈنگ کلاس لیتی ہوں، تو میں اپنے سب اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ کا بیہیویئر جو میرے ساتھ کلاس میں ہوگا نا، وہ مجھے بتا رہا ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں. سمپل فینومینن. ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو فلاں خاندانی فلاں خاندانی نہیں، تو ہم اپنے خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں. میرے ماں باپ نے اگر مجھے سکھایا ہے خدا خوفی اور میں ان کے ساتھ ایک احسان کا رویہ رکھتی ہوں، میں اپنی پروفیشنل لائف میں وہ دکھاؤں گی، میں اسی طریقے سے بیہیو کروں گی. کتنی ریسرچز بتاتی ہیں جس گھر میں مار پیٹ چیخ چلانا ہے، وہ آگے جا کے ہر جگہ وہ انسان اتنا اگریسو ہو جاتا ہے. وہ اسکول میں اگریسو ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اپنی میرڈ لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں. اس نے وہ کمپیشن نہیں سیکھی. اور اگلی چیز وَذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِین، یہ ٹرکل ڈاؤن آگے تک جائے گا سب کے ساتھ. اور پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ خوبصورت بات کرو. ہم اور کچھ نہیں ان کو دے سکتے سوائے یہ کہ اچھی طرح بات کریں. ایک حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the Muslim is the brother of his fellow Muslim. He does not wrong him or let him down. The one who meets the needs of his brother, Allah will meet his needs. ہماری کوئی نیڈز ہیں اپنی ذاتی زندگی کی؟ ہے نا؟ کتنی چیزیں ہمیں چاہیے. اگر ہم نے دوسروں کی نیڈز پوری کی اپنے پروفیشن میں، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا. Whoever relieves a Muslim of distress, Allah will relieve him of distress on the day of judgment. سوچیں یہاں پہ کام کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت کی آسانی. تو یہ وہ پروفیشن ہے جس میں ہمیں بہت اپرچونٹیز ملتے ہیں کہ ایسے ایسے ہم اپنی آخرت، دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا کریں. اگلی دیکھیں حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, those who show mercy will be shown mercy by the most merciful. Show mercy to those who are on earth and one who is in heaven will show mercy to you. بہت مشہور حدیث ہے. ہم دنیا والوں کے لیے مرسیفل ہو جائیں، رحم کا جذبہ رکھیں، اللہ ہمارے لیے رحمتیں لے آئے گا. دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہمیں ملیں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، when the Muslim visits his sick Muslim brother, he is harvesting the fruit of paradise until he returns. آپ سمجھیں جب آپ راؤنڈ پہ گئے ہیں، آپ اس کو چیک کر کے سارا کچھ پوچھ رہے ہیں، بی پی، ٹیمپریچر، مانیٹرنگ، کیا پروگرس. اس کو ٹیکنیکل نہ لیں. آپ صرف نیت کر لیں کہ میں اللہ کی خاطر، جاب تو میری ہے لیکن اس جاب پہ ABCD کوئی بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے مجھے چن لیا اس کام کے لیے. میں جب وہاں پر اس کا حال پوچھ رہی ہوں تو میں وہ پودے، وہ جنت کے پھل جیسے توڑ رہی ہوں. اتنا اس کا ثواب ہے. پھر اس سے بھی ایک اور آگے جائیں. There is no Muslim who visits a sick Muslim early in the morning round کی بات ہو رہی ہے. But 70,000 angels send blessing upon him until evening comes. سارا دن 70,000 فرشتوں کی دعائیں آپ لیتے ہیں. And if he visits him in the evening، اب evening round آ گیا. 70,000 angels send blessings upon him until morning comes and he will have a garden in paradise. سبحان اللہ. دیکھیں سے کئی ڈاکٹرز کہتے ہیں نا ہمیں زیادہ موقع نہیں ملتا بہت زیادہ پریکٹسز کرنے کا، ہمارا یہ کرنے کو دل چاہتا ہے. کچھ ریلیجس لوگوں کو دیکھ کے ہمیں ہمارا یہاں پر ہی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دعا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ہم بیمار کے پاس جائیں ہم یہ دعا کریں، لا بأس طہورا انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے گا اس بیماری سے، تمہارے درجات بلند کرے گا، تمہارے لیے مشکلیں آسان کرے گا. یہ دعا دینی.
اور دعا دینی سیکھنی چاہیے، وارڈ میں لگائیں بھی آپ جگہ جگہ پہ اور دیں. پھر یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، whenever visit a sick person who is not yet dying and says 7 times in his presence اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ will heal him of that sickness. آپ اپنے پیشنٹس کو سکھائیں، سب بیٹھے ہوئے دکھی بیٹھے ہوئے، آپ ان کو یہ چیزیں سکھائیں، یہ دعائیں سکھائیں، مسنون طریقے سے سکھائیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایون ایسی چیزیں لوگوں کو بتانا کیا کھانا چاہیے، کیا لینا چاہیے، کیا چیزیں ہمارے لیے اوور آل ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. ہمارے لیے چیلنجز کون کون سے ہیں؟ بریکنگ دا نیوز بہت مشکل ہے کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے اور ان کے ملٹیپل ریئیکشنز ہیں، ڈیلی نیڈز جو ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ پلان کو فالو کرنا سکھانا، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے چیلنجنگ بن جاتی ہیں. اس میں ہم سب کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جمعے والے دن ہم پڑھتے بھی ہیں سورہ الکہف 103-104، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا، say shall we tell you of those who lose most in respect of their deeds. بتاؤں تمہیں ان کے بارے میں جنہوں نے اتنے کام کیے اور وہ ضائع ہو گئے. کیا ہے وہ؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Those whose efforts have been wasted in this life while they thought that they were acquiring good by their works. ہر جمعے کو اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں لیکن وہ سارا کام ہمارا ویسٹڈ ہو رہا ہے. اتنا کام کر کے بھی، اتنی چیلنجنگ ڈیوٹیز دے کے، اتنی چیلنجنگ ڈائگنوسس کر کے، کئی دفعہ جو ہم صرف بات کرتے ہیں نا اس سے ہم سب کچھ لوز کر دیتے ہیں. ڈاکٹرز کی اور ہیلتھ پروفیشنلز کے چیلنجز، وی آر اوور ورکڈ. ہمارے پاس ڈائریکشن کئی دفعہ نہیں ہوتی ہے، ہمیں ٹیکنیکلی پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے لیکن یہ چیزیں ہمیں نہیں بار بار ریمائنڈر کے طور پہ ملتی کہ ہمیں یہ کرنا ہے. ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں کئی دفعہ ہوتی، ہم سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی یہ بھی آپ کے پاس ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. نہیں ہوتا بھائی، کئی دفعہ سٹاف کی شارٹیج ہے، کئی دفعہ آپ کی سامان کی، فائنینسز کی، آپ بہت کچھ ڈریم کرتے ہیں اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کئی دفعہ نہیں ہوتی. آپ کے پیشنٹس ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہوتی. یہ چیلنجز ہیں. ان سب چیلنجز کو ڈیل کرنے کے ہمیں طریقے آنے چاہیے اور اس کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے بی ایمپیتھیٹک لسنر. آپ وہ کان بن جائیں جو سنیں. آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، اس ٹائم پہ آپ فوکسڈ سن رہے ہیں. آئی کانٹیکٹ اینڈ لسننگ، ٹوٹل باڈی اس کی طرف ہو، اس پیشنٹ کو یہ فیلنگ ہو انہوں نے میری بات سنی ہے. سیٹ اسائڈ یور ایجنڈا. ہم نے پہلے سے ٹریٹمنٹ لکھی ہوتی ہے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، واک ان کیا ڈاکٹر کے پاس، اس نے پہلا ہی جملہ بولا مجھے بخار ہے، ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھی. پیشنٹ نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میری بات تو سنتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا اچھا سنائیں. اس نے بتایا مجھے 5 دن سے بخار تھا، پھر وامٹ ہوئی، پھر یہ ہوا، پھر میں نے یہ کھایا، پھر درد ہوئی، پھر یہ ہوا، پھر میں ادھر گیا، پھر میں نے یہ دوائی لی، پھر یہ ہوا. ساری بات ہو گئی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اب، ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی ہے. یعنی ڈاکٹرز کو کئی دفعہ بائی فار ہمیں پتا ہوتا ہے اس کا یہ ڈائگنوسس ہے، میں نے یہ دینا ہے، لیکن اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایجنڈے کو سائڈ پہ رکھ کے تھوڑا سا اس کی بات سن لینی. ہیلپ ڈرا آؤٹ تھاٹس اینڈ فیلنگس بائی آسکنگ کوسچن. جو ان کی فیئرز ہیں ان کو ایڈریس کریں. کئی دفعہ کچھ ایسے سوال پوچھتے ہیں جو آؤٹ آف فیئر ہوتے ہیں. کچھ ہو تو نہیں جائے گا. میں دیکھتی ہوں نیو نیٹ کو جب وہ پیدا ہوتا ہے، ذرا سا کچھ ایکسٹرا رو رہا ہو، کچھ میکونیم ہو، مجھے فوراً پوچھے گی ماں ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے. اب میں اگر نہ بول دوں تو اگر خطرہ میکونیم بیبی تھا، اس کا کوئی اگر آگے سیپٹیسیمیا ہو گیا تو میں کیا بولوں، اور اگر میں ہاں بول دوں تو وہ پہلے سے ورڈ ہو جائے گی. تو پھر میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ کتنے % چانسز ہیں، کیا ہیں. پھر وہ پوچھتی ہے اینڈ میں ڈاکٹر خطرہ تو نہیں ہے. میں کہ اچھا پھر دیکھیں خطرہ ہوتا تو میں اس کو ICU میں بھیجتی. پھر آپ فیکٹس پہ تھوڑے سے چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آئی ایم ہیئر، یو کین کم بیک ٹو می. کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ دیکھ لیں گے اس کو. پھر بھی کئی پیشنٹس آپ کو اریٹیٹ کرتے رہتے ہیں، بار بار وہ چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے سینسٹیو ہونے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی اپریسیشن بلڈ کرنی ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑا سا DNR کے بارے میں بھی بتا دیں. اس میں اگر آپ دیکھیں if patient is incapacitated or is persistent vegetative state or chronically ill, or in case of cancer in its advanced stages, or chronic heart and lung disease with repeated stoppage of heart and lung, and 3 trustworthy specialist doctors have determined that, تو تب DNR کر سکتے ہیں. So
جس کہانی سے میں نے شروع کیا تھا نا، اور اس بچے سے، اف آئی کوڈ گو بیک ان ٹائم اور میں اس بچے کے پاس دوبارہ جا سکوں، تو میں صرف شاید یہ 3 چیزیں ڈیلی وارڈ میں جاتے ہوئے ان کے لیے کر لیتی. کیا تھا؟ ایمپتھی. ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ یہ سوچنا کہ یہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا. صرف یہ سوچنا روزانہ کہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا. اس سے جو آپ کے جذبات آئیں گے نا اس کے لیے، وہ اس تک ٹرانسفر ہوں گے. دوسری، کیئر. ایک اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دینا، بچے سے ہاتھ ملا لینا، کیا حال ہے تمہارا، ٹچ آف لو. ایک اس کو محبت کا احساس دے دینا. اینڈ دس از سم تھنگ وچ اونلی کمز فرام دا ہارٹ. یہ صرف اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم اپنی آخرت پہ نظر رکھیں اور دنیا میں ہم سوچیں دس کوڈ بی می اور اینی ون ہو از ریلیٹڈ ٹو می. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ کر سکیں.